کی اسی دعا کے لیے خدمت کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں۔ صاحبان معرفت، دین کے عنوان سے یہ آج 5ویں مجلس، 5ویں نشست جو اس دین کو خلق کرتا ہے اسے خالق دین کہا جاتا ہے، اور جو اس دین کو خلق شدہ دین کو اللہ کے عرش معلیٰ سے فرش پر لے کر آئے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جو اس آئے ہوئے دین کی تفسیر بھی کرے اور قیامت تک اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرے، شریعت میں اسے مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ میری گفتگو، جی مولا آپ کا سلامت رکھے، امام کا یہی تو کام ہے، یہی تو کام ہے امام کا، اس لیے تو امامت اس لحاظ سے نبوت سے افضل ہے، امامت اس لیے جی ذمہ داری بڑی ہے نا، اس لیے ذمہ داری بڑی، اور اسی لیے ہم اپنے ممبروں سے کہتے ہیں کہ مولا علی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے افضل ہے، افضل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ چلیں آپ نے بات کی، کہیں اور جانے لگا تھا، اسی لیے تو آغا وحید خراسانی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آخری وقت تھا نا نبی کا، نبی نے کہا علی کو بلاؤ، علی کو بلایا گیا، بلانے کے بعد کہا علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے جو کسی نبی کو علم دیا ہے وہ سارا میرے سینے میں، اور جو وہ سارا میرے سینے میں۔ اچھا پھر یا رسول اللہ کہا وہ سارا علم آپ کو دیتا ہوں، سارا علم آپ کو دیتا ہوں۔ کیسے ملا؟ 1000 دروازے علم کے، 1000 دروازے علم کے نبی نے علی پر کھولے، اور 1000 دروازوں سے علی فرماتے ہیں نبی نے مجھے علم دیا، مجھے علم دیا، جو کچھ مصطفیٰ کے پاس تھا مصطفیٰ نے سب کچھ مجھے دیا، جو کچھ مصطفیٰ کے پاس تھا مصطفیٰ نے مجھے دیا، تھوڑے نہیں میرے لیے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، خدا کی قسم بہت زیادہ ہے۔ اچھا کہا 1000 دروازے مجھے دیے، 1000 دروازوں سے کھول کے مجھے علم دیا، اور ساتھ کا جب مجھے علم ملا اب میں علی نے ہر ایک دروازے سے علم کے 1000 اور دروازے کھولے ہیں۔ یہ وسیع نبی ہے، یہ وسیع نبی۔ کیا کہا تھا نبی نے؟ میں نے 2 یتیم محرم کو آپ کو بات کی تھی، اور یہ کہا تھا، نبی نے کہا تھا یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے، جی جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی موسیٰ کے لیے ہارون جو کوالٹیاں موسیٰ میں وہ ساری ہارون میں، کہا علی جو کوالٹیاں میں، جو میری کوالٹیاں ہیں وہ ساری کوالٹیاں میں نے آپ کو دی ہیں، میری جتنی صفات ہے وہ ساری میں نے آپ کو دے دی ہے، صرف ایک فرق ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ اب یہاں پر بھی بات کرتا چلو، آپ کے پاس ختم نبوت پہ کیا دلیل ہے؟ جی یہی تو دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی خاتم المرسلین ہے، جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں۔ توجہ، میں بچوں کے کام آنے والی بات کر رہا ہوں، خاتم تو انگوٹھی کو کہتے ہیں، تو نبی خاتم ہے، انگوٹھی ہے، قیمتی چیزیں انبیاء میں، تو یہ تو دلیل نہ ہوئی، تو ہم ان سے کہتے ہیں
ختم نبوت پہ جو سب سے بڑی ہمارے پاس دلیل ہے وہ غدیر ہے. ختم نبوت پہ جو سب سے بڑی دلیل علی ولی اللہ. اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پہلے بھی نبی آئے، آدم آئے، آدم کہتے تھے لا الہ الا اللہ، آدم صفت اللہ. آدم نے آگے اپنے وسیع کا کلمہ نہیں پڑھایا. اعتراض کرتا ہے ہم پہ، کہتے موسیٰ بھی تھے، موسیٰ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. آگے ہارون کی تو کسی نے بات ہی نہیں کی. بڑی خاص توجہ ہے آپ کی میری طرف. کہتے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آگے تو کسی نے بات ہی نہیں کی. اور جاہلو تم آدم سے عیسیٰ تک مثال دے رہے ہو، ابھی سلسلہ نبوت جاری ہے، سلسلہ ولایت تو شروع ہی نہیں ہوا. سلسلہ ولایت تو شروع نہیں ہوا. جی ابھی ختمیت پر تو آپ پہنچے ہی نہیں، ابھی ختمیت تک تو آپ پہنچے. ایک بندہ جو گجرانوالے سے بیٹھے اور اس نے جانا ہو لاہور اور مرید کے پہنچ کے کہے میں تو لاہور پہنچ گیا. جی ابھی تو سفر جاری ہے نا. اس لیے آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفت اللہ، بس میرے بعد سلسلہ جاری ہے. موسیٰ کا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، آگے کچھ نہیں، سلسلہ جاری ہے. عیسیٰ کا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کیوں اپنے مسیح کا نام لے لیا؟ سلسلہ جاری ہے. نبی نے کہا میں مہر لگا رہا ہوں. کسے سناؤں یہ باتیں؟ میں مہر لگا رہا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. میں اپنے بعد اپنی تمام ذمہ داریاں، یہ سنیے یہ من کسی اور مجلس میں انشاءاللہ قدیر کو بیان کروں گا. بس بات آ گئی تو میں نے بیان کر دیا. حدیث قدیر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حدیث قدیر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حدیث قدیر بچے سے پوچھو، بھائی جان مجھے دیکھیے گا، بات پھر مجھے دیکھو، مجلس میں آگے. حدیث قدیر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہتے ہیں من کنت مولا سے. نہیں، یہاں سے شروع نہیں ہوتی. من کنت مولا کا کیا مطلب ہے؟ جس کا میں مولا ہوں. جی اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ہاں حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی. حدیث پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حدیث شروع ہوتی ہے اللہ مولانا. جو سمجھ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے. اچھا سامنے جتنے بیٹھے ہوئے تھے نا حاجی، سامنے جتنے حاجی تھے، جیسے ابھی اعلان پیغمبر نے شروع کی، آج آپ دیر سے آئے پورے 15 منٹ، جیسے پیغمبر نے اعلان شروع کیا نا، ملک صاحب یہ جملہ ہر کوئی نہیں سمجھے گا، اگر سمجھ جائے ہر بندہ تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا، میرا بھی اور آپ کا بھی. مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، جب نبی نے کہا نا اللہ مولانا، عربی تو سارے جانتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایسے سمجھ گئے تھے آگے نبی نے کیا کہنا ہے، سمجھ گئے تھے. ذرا میرے ساتھ سفر کرنا، زبان سے بولنا، کوئی نہیں آپ کو کچھ کہتا. آپ کیا کیا؟ سمجھ گئے تھے. توجہ بیٹے مجھے دیکھو، سمجھ گئے تھے نبی بات کر رہے توحید کی، پھر کرے گا نبوت کی، پھر آئے گا خلافت پر، پھر علی کو مولا منوائے گا. قبلہ زیدی صاحب کہا کرتے تھے جب نبی نے اعلان کیا تھا نا، ایک بندہ دوڑ کے آیا، گفتگو کا پہلا جملہ سمجھ کے قبول کرنا، تھوڑے نہیں میرے لیے بہت زیادہ، ہر بندے کا ہاتھ مجھے اٹھا ہوا نظر آنا چاہیے مولا کی مجلس میں. کہتے ہیں ایک بندہ آیا اور آکے کہنے لگا یا رسول اللہ خطبہ ختم کرے. کہا وہ کس لیے؟ کہا میرے پیروں میں جوتا نہیں، سر پہ بال نہیں. کہا پھر؟ کہا زمین بڑی گرم ہے، میرے پیر جل رہے. نبی آگے بڑھے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر کہہ رہا ہوں کوئی ہاتھ نیچے نظر آ رہا ہے، ہاتھ رکھا اور ہاتھ
کے فرمایا مجھے پہچان میں اللہ کی حجت ہوں. آئے آئے اللہ کہہ رہے یہ سارا مجمع مولا سلامت رکھے آپ کو کہا مجھے پہچان میں اللہ کی حجت ہوں. پھر کہہ رہا ہوں شاید کچھ بندے ابھی تک کاروان مودت میں میرے ساتھ مل نہیں سکے. ذرا جاگنا جہاں پہ بیٹھے ہو میری بات کو پیغام سمجھ کے قبول کرنا. نبی کے پاس آکے کہتے یا رسول اللہ جلدی کیجئے اعلان ولایت سے پہلے جلدی کیجئے. توجہ جلدی کیجئے. آپ بھی ملنا میرے ساتھ جلدی کیجئے میرے پیر چل رہے ہیں. نبی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں محمد ہوں مجھے دیکھ یار میں محمد ہوں. میں نیتیں جانتا ہوں تیرے پیر نہیں چل رہے تیرا دل چل رہا ہے. تیرے پیر نہیں چل رہے تیرا دل چل رہا ہے. اس لیے ہم نے ایسے ہی علی ولی اللہ نہیں پڑھا اسی ایسے نہیں پڑھا ہم نے. نبی نے غدیر پہ اعلان کیا اور نبی نے کیا کہا غدیر موضوع نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی موضوع ہوا تو آپ کو سنوں گا. اس لیے نبی نے غدیر میں کیا کہا نبی نے کہا مجھے بتاؤ اللہ ہو مولانا اللہ کو مولا مانتے ہو. سب نے کہا جی مانتے. کہا جو اللہ کو مانتا ہے مولا مانتا ہے اولا بھی تصرف مانتا ہے. اب میں جملہ چھپا کے کہوں گا کچھ بندے میری بات کو سمجھیں گے سارا مجمع نہیں سمجھے گا. مجھے اس بات کا پتہ ہے کیا کہا کہ اللہ ہمارا مولا ہے. من کنت مولا جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں مولا ہوں. جس کا پیچھے جو بیٹھے ہو مہربانی کرو جس کا اللہ مولا تھا اس کا میں مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی مولا. اب جس کا اللہ مولا ہے جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس توجہ جملہ مکمل کرنے لگو اس کا کون ہے بولو اس کا علی مولا ہے. بندے کہتے ہیں یہاں پر جو مولا کا مطلب ہے نا وہ شیعوں کو سمجھ نہیں ہے. کیوں جی یہ جملے میں مولانا طارق جمیل صاحب کی کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ گئی ابھی پوری طرح ان کو بھی نہیں آئی. اللہ کرے گا ان کو آج جی کچھ ابھی آئی ہے ان کو آہستہ آہستہ. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ہدایت آہستہ آہستہ ملتی ہے آہستہ آہستہ. جی ملے گی انشاءاللہ ملے گی. اور بھی بہت ساروں کو ہدایت ملی ہے. جی اللہ ان کو بھی. بیٹے بیٹھنا کہنے لگے آپ کو نا یہ نہیں پتا کہ کس چیز کا ہمیں نہیں پتا. کہنے لگے آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر جو مولا کا مطلب ہے نا جو مولا کا یہاں پہ مطلب ہے وہ مولا کا مطلب یہاں پہ دوست ہے. جو حاضر بیٹھے رہی مولا کا مطلب کیا یہاں پہ کیا کہتے ہیں دوست. اچھا ٹھیک ہے جی دوسرے انہوں نے کہا نہیں مولا کا یہاں پہ مطلب دوست نہیں چچا ساتھ بھائی ہے. چچا ساتھ بھائی. اچھا جی چچا ساتھ بھائی کی ترجمہ کر دیں. یہاں پہ مولا کا مطلب چچا ساتھ بھائی ہے. ہم نے کہا جی اسی طرف تو آنے لگا. آپ کی بات اس وقت درست ہوتی جب حدیث غدیر من کنت مولا سے شروع ہوتے. زور میں نے اس سے زیادہ نہیں لگانا آج تم بولو یا نہ بولو. ہاں من کنت مولا سے شروع نہیں ہوتی. اللہ ہو مولانا اللہ جس کا مولا ہے اس کا میں مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب تمہارا ترجمہ کروں تمہارا ترجمہ اللہ جس کا چچا زاد بھائی تھا. مولا کا مطلب تو ساری جگہ پہ کیا آتا ہے نا. اللہ جس کا چچا زاد بھائی تھا اس کا میں چچا زاد بھائی ہوں. اب جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں اب اس کا چچا زاد بھائی ہے. جی اچھا مولا کا مطلب دوست ہے ٹھیک ہے. جس کا اللہ دوست تھا جی جس کا اللہ دوست تھا توجہ جس کا اللہ دوست تھا
اس کا میں دوست ہوں، اور جس کا میں دوست تھا میرے بعد علی اس کا دوست ہے۔ اور سیدھی طرف نبی نے کہا، توجہ، نبی نے کہا مجھے بتاؤ تم میری آمد سے پہلے زنا کے ذریعے سے غلط اولاد کو جنم نہیں دیتے تھے؟ سب نے کہا تھوڑی بھائی جان اس کی کو کم کیجئے گا، تھوڑی کو کم کیجئے گا۔ کہا میری آمد سے پہلے تم، میری آمد سے پہلے، بالکل آپ نے خالی کر دیا، بالکل خالی کر دیا آپ نے، تھوڑی سی دے آواز دے، تھوڑی سی دے، کوئی بات نہیں، ابھی چیک، بس ٹھیک ہے جان۔ کہا میری آمد سے پہلے تم گناہ کے ذریعے سے غلط اولاد کو جنم نہیں دیتے تھے؟ کہا دیتے تھے۔ کہا مجھے بتاؤ میری آمد سے پہلے تم سارے شراب نہیں پیتے تھے؟ کہا پیتے تھے۔ کہا میری آمد سے پہلے تمہیں رشتوں کی تعظیم نہ تھی؟ جو تمہیں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ کہا مجھے کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے بتاؤ تمہارے مال جان پر، تمہارے مال و جان پر، تمہاری گردنوں پر اللہ زیادہ حق رکھتا ہے جو تم رکھتے ہو؟ ذرا بولنا بھائی، مجھے دیکھو زبان سے بولنا۔ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے جو تم زیادہ حق رکھتے ہو۔ سارے پلٹ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کل بھی اللہ رکھتا تھا، آج بھی اللہ رکھتا ہے۔ کہ اچھا اگر اللہ رکھتا ہے تو جیسے اب شیعہ بندہ اللہ کرے جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے وہ شیعہ نہ ہو، باقی جو کچھ مرضی ہو، کہا جیسے اللہ تمہاری گردنوں کا مالک ہے ویسے میں محمد مالک ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو ہاتھ بلند ہے دفاع ولایت کو زندہ کر رہے ہو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کہ جیسے اللہ تمہاری گردنوں کا مالک ہے ویسے، میں امامت پڑھ رہا ہوں، پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا، جیسے اللہ مالک ہے ویسے میں مالک ہوں۔ توجہ، جیسے اللہ مالک ہے ویسے میں محمد مالک ہوں۔ جیسے تمہاری گردنوں پر تم سے زیادہ اللہ حق رکھتا ہے ویسے تمہاری گردنوں پر خود اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے ہو یا مجھے سمجھتے ہو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ کل بھی حق آپ کا تھا، آج بھی حق آپ کا ہے۔ تو پھر کہا یہ دیکھو، ہر بندہ مجھے دیکھے، ہر بندہ دفاع ولایت میں ہاتھ ہر کسی کا بلند نہیں ہوتا۔ کہا پھر جہاں دیکھو، علی کو بلایا، علی کو بلا کے یوں ہاتھ پکڑا، یوں ہاتھ پکڑا، جو پیچھے بیٹھے ہو کیمرے کے، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، یوں ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا جیسے اللہ تمہاری گردن کا وارث ہے۔ نہیں یہ مجمع، جیسے اللہ، بزرگ ذرا بولنا، جیسے اللہ تمہاری گردنوں کا وارث ہے ویسے میں محمد، اور جیسے میں محمد وارث ہوں میرے بعد علی تمہاری گردنوں کا وارث ہے۔ ذرا جاگنا ویسے، اور کیا کہا جس کا میں مولا ہوں۔ جتنی دیر سارے بندے داد نہیں دو گے نا، میں رٹ کے نہیں آتا تقریریں، جو کچھ پڑھتا ہوں وہ سناتا ہوں۔ جتنی دیر تک ایک جملے کا، بے شک میں کہتا ہوں ایک جملہ پہنچ جائے لیکن وہ پہنچے ایسے کہ اس کا حق ادا ہو، پھر میں دوسرا جملہ شروع کروں، بے شک پوری مجلس سے ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، وہ حق ہونا چاہیے۔ جتنی دیر تک مجھے اس جملے کی قیمت نہیں دو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں، جوان دیکھنا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں، توجہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ توجہ، پھر کہہ رہا ہوں جو پیچھے بیٹھو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جاؤ فہرست بناؤ محمد کس کا مولا ہے۔ جاؤ تمہاری زندگی دراز ہو بھائی، ذرا جا کے مجلس میں بیٹھے ہو، محمد کس کا مولا ہے؟ بتاؤ کس کا مولا ہے؟ محمد انسانوں کے مولا ہیں تو علی انسانوں کا مولا ہے۔ ہائے 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 ہائے، محمد انسانوں کے مولا ہے تو علی انسانوں کا مولا ہے۔ اگر محمد نبیوں کے مولا ہے تو علی نبیوں کا مولا ہے۔ جو بندے ابھی تک نہیں بولے، جو آواز بچا رہے ہو نا، یہ گھر جاتے ہی لڑائی ہوگی اس آواز پر، جو میرے ساتھ بول نہیں رہے، جو آوازیں بچا رہے ہو، خدا کی قسم اگر علی آدم کا مولا، اگر محمد آدم کا مولا ہے تو علی آدم کا مولا ہے، اگر نوح کا مولا ہے تو علی
अली नूह का मौला है। अगर मोहम्मद इब्राहीम का मौला है तो अली इब्राहीम का मौला है। अगर मोहम्मद इस्माइल का मौला है तो अली इस्माइल का मौला है। अगर मोहम्मद शीश का मौला है तो अली शीश का मौला है। अगर मोहम्मद ईसा का मौला है तो फिर अली शीश का अली ईसा का मौला है। अगर मोहम्मद जिब्राइल का मौला है अली जिब्राइल का मौला है। मिकाईल का मौला है तो अली मिकाईल का मौला है। अगर मोहम्मद इसराफील का मौला है तो अली इसराफील का मौला है। मानना पड़ेगा। कायनात की ताजो नबी ने समझा दिया, जर्रे से आफताब तक जिस जिस शय पर मैं मोहम्मद की नबूवत वाजिब थी, मेरे बाद उस शय पे अली की विलायत कल भी वाजिब थी, आज भी वाजिब। किया था हद विलायत नबी से तुमने कहीं किया। आइए जी बिस्मिल्लाह। किया था हद विलायत नबी से तुमने कहीं, 4 लाइनें पढ़ रहा हूं आपकी मोहब्बत में। किया था हद विलायत नबी से तुमने कहीं, उसी को तुम्हारे, तवज्जो कुछ नहीं होता, उसी को तुम्हारे कबीर और सगीर भूल गए। फिर कहता हूं किया था अहद विलायत नबी से तुमने कहीं, उसी को तुम्हारे कबीर और सगीर भूल गए। वाह मौलवी, वो 30 पारों का कुरान तो हिफ्ज कर डाला, वो 4 हरफों का गदीर तो भूल गए। वो 30 पारों का कुरान तो हिफ्ज कर डाला, वो जी वो 4 हरफों का गदीर तुम भूल गए। चलो मैं एक ना गुफ्तगू को थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ। दाद दुआ आपकी मिल गई। अब तो आपसे कुछ पूछे अशरा के बाद जी, इंतजार शाह ने जो ईरान से आया तो अशरा कैसा पड़ा था, अब मुझे समझ आ गई है। आप मुझे घर में भी जाके अच्छे लफ्जों से याद कर। जी इसलिए मैं गुफ्तगू को थोड़ा सा मोड़ना चाहता हूँ, अपनी रवि से हट के यहीं पे गदीर पढ़ता जाऊँ। वो जुमले जो आप हर रोज सुनते वो सुनाता जाऊँ तो फायदा नहीं है उसका। है विलायत पहुँचानी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा एक और आयत के जरिए से इसका इस्तदलाल करना चाहता हूँ। इस बच्चे को बिछाए दरमियान से पढ़ने लगो। अल्लाह कह रहे तवज्जो, व इस आखज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़न लिमा माअकुम लतु'मिनुन्ना बिही लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम क़ालू अक़ररना क़ाला फशहदू इन्नी माअकुम मिनश शाहिदीन। कुरान में मौजूद है। इसे कहते हैं सूरह मिसाक। ठीक है, अल्लाह अहद ले रहा है। अहद तवज्जो, अहद ले रहा है अल्लाह। किससे ले रहा है? कायनात की खिलकत से पहले आदम से लेके ईसा तक सारे नबी, और अल्लाह उनसे अहद ले रहा है। अल्लाह कह रहा है देखो एक नबी आएगा, तुम पहले उसकी नबूवत का इकरार करना। इकरार कर लिया का फिर कालू अकररना, उन्होंने कहा हम इकरार करते हैं। कहा जब वो आ जाए तो फिर पहले उसकी क्या करना, पहले उसकी नबूवत का इकरार करना, लतंसुरुन्ना भी, और फिर उसकी मदद करना, कहा ठीक है। आदम से लेके ईसा तक सारे नबी हैं। तवज्जो, सारे नबी। और अल्लाह कह रहे हैं एक आएगा। पहले उस पर ईमान लाना है, फिर उसकी नबूवत का, फिर उसकी मदद करना है। और अगर तुमने ये काम न किया तो तुम फासिक का तर्जुमा करो क्या? कुरान की रोशनी में एक होता है गुनाहगार और एक होता है फासिक। एक गुनाहगार, एक फासिक। गुनाहगार वो होता है जो घर में छुप के शराब पिए, वो गुनाहगार। और जो शराब लेके चौक में आ जाए उससे गुनाहगार नहीं, उससे फासिक कहा जाता है। अच्छा, अगर तुम इस अम्र से फिर गए तो तुम फासिक। आदम से लेके ईसा तक सारे नबियों ने कहा कि एक नबी है जिसकी पहले हमने इकरार करना नबूवत का, फिर मदद करना है। सब ने कहा ठीक है। अब इस इकरार का अब आयत कुरान में मौजूद है, वाज़ी आयत है। अल्लाह ले रहा नबियों से जनाबे रसूल खुदा के लिए। अब जनाबे आदम पहले आए हैं, नबी बाद में आए। तवज्जो, आने वाले आते रहे, आप ऐसे करके देखेंगे आपको मेरी बात भूल जाएगी।
ٹھیک ہے، اب میری طرف دیکھیں تاکہ آپ کی اور میری نظر ملتی رہے اور بات کا سلسلہ ولایت کا سلسلہ جاری رہے. ٹھیک ہے، کیا کہا ایک آئے گا؟ جی 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 آئے گا. اب بالکل آپ میری بات کو صحیح بزرگ کو سمجھیں، آئے گا. اچھا پھر آئے گا نا، تم نے کرنا کیا؟ پہلے اقرار کرنا ہے اس کا، پھر اس کی مدد کرنی ہے. آدم وہاں پہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کروں گا، لیکن آدم پہلے آئے، ہمارے نبی بعد میں. بھائی بڑی توجہ ہے آپ کی. آدم پہلے آئے اور چلے گئے، اور وہاں اللہ سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اقرار کرتا ہوں، آئے محمد میں پہلے پیروں کا بوسہ دوں گا، اقرار کروں گا، مدد کی ضرورت پڑی تلوار اٹھاؤں گا، جو چاہیے دوں گا. آدم کہہ کے آئے ہیں، لیکن آدم پہلے آئے، آ کے چلے گئے. اب اسی اقرار میں جناب ابراہیم بھی تو تھے کہ نہیں تھے؟ جی جی سب سے لے رہے. تو جناب ابراہیم تو پہلے آئے اور آ کے چلے گئے. پھر یہ اقرار کیسا، یہ نصرت کیسی؟ جی جی یہ اقرار کیسا ہے، یہ نصرت کیسی؟ کیا یہ آیت اللہ نے ویسے ہی عہد لیا؟ توجہ، جی جی میں پہلے علی سے آخری علی پہ آنے لگا ہوں. جی پہلے علی سے آخری علی، کہا کہ پہلے اقرار کرنا نبوت کا اور پھر اس کی مدد کرنا. آدم پہلے، مثال کے طور پہ میرے بانیان سے کوئی بندہ کہے جی آج ایک ذاکر صاحب کو پڑھانا ہے، وہ کہے جی ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھے. کتنے بجے پڑھیں گے؟ رات کے 2 بجے. رات کے 2 بجے آپ سارے یہاں پہ کہیں جی ٹھیک ہے ہم سنیں گے، لیکن آپ تو 2 بجے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ تائید کیسی؟ توجہ، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی توجہ ہے. ہر بندہ پوری توجہ کے ساتھ میری اس بات کو سن رہا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی کہہ رہے ہیں تو اسے بھیج، ہم پہلے اقرار کریں گے پھر اس کی مدد کریں گے. اللہ نے جب محمد کو بھیجنے سب سے آخر میں تھا، یا تو ہر نبی کے زمانے میں محمد کو بھیجتا، لو میرا محمد آیا، لو محمد آیا، لو پہلے اس کی نبوت کی تائید کرو پھر. ایسا ہی نہیں، سارے نبی آئے اپنا اپنا دور دیکھ کے گزر گئے. جانا تفسیر میں اس آیت کا پڑھنا، علماء سے پوچھنا یہ تائید کیسی، یہ نصرت کیسی، یہ تائید کیسی، یہ نصرت کیسی، جبکہ محمد پہلے، محمد سب سے آخر میں. آدم کہہ رہے کروں گا، نوح کہہ رہے کروں گا، عیسیٰ نے بشارت دی ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتی ومن بعدی اسمہ محمد، میرے بعد آئے گا. کسے سناؤں؟ میں خود تمہید لمبی کر رہا ہوں تاکہ سارے بندے کاروان ولایت میں میرے ساتھ شریک ہو تو میں آگے بڑھوں. دیکھیے تائید بھی باقی ہے، نصرت بھی باقی ہے، اور سارے نبیوں نے کی ہے. آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ آدم آئے، آدم اپنا زمانہ گزارا، اور گزارتے وقت شیش سے کہہ کے گئے تھے، شیش سے کہہ کے گئے اگر میرے بعد تم اسے دیکھو اسے دیکھو، میری طرف سے تائید بھی کرنا، نصرت بھی کرنا. تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں، بیداری کا ثبوت دیں. پہلے آدم کہہ کے گئی شیش سے، وہ آئے گا، جب وہ آئے اس کی تائید بھی کر دینا، اس کی نصرت بھی کر دینا. ابراہیم اسماعیل سے کہہ کے گئے ایک آئے گا، ایک آئے گا جو نظام عدالت کو لے کے آئے گا، جس کی آمد پہ ظلمت کے منہ پہ تالا، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا. میرا جملہ نہ ضائع کرنا، خون جگر پیش کر رہا ہوں، دل کرے پی لینا، دل کرے پھینک دینا. خدا کی قسم آدم شیش سے کہہ کے گئے، موسیٰ اپنے بعد یوشع بن نون سے کہہ کے گئے، عیسیٰ حواریوں سے کہہ کے گئے اگر محمد کو دیکھو تو مجھے بچا لینا، میری طرف سے تائید بھی کرنا، نصرت بھی، توجہ، تائید بھی کرنا، نصرت بھی کرنا. سارے نبی آئے لیکن سارے نبی مرے نہیں. جی 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 سننا، 4 نبیوں پہ سلسلہ تن 4 نبیوں پہ نبوت رکتی ہے. 4 نبیوں پہ توجہ، 4 نبیوں پہ عیسیٰ، خضر، الیاس، ادریس، یہ چاروں ابھی زندہ ہیں، یہ چاروں ابھی زندہ ہیں. اللہ نے ان چاروں کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور ادھر سے اللہ کعبے سے اس زمانے کے محمد کا ظہور کرے گا. ادھر سے مہدی آئے گا، یہ چاروں آ جائیں گے، پہلے تائید کریں گے
پہلے تائید کریں گے پھر اس کے بعد نصرت کریں گے. اس لیے تو پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یہ بڑی توجہ اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے میرا بڑا مشکل نقطہ مسئول فرمایا. اس لیے تو روایت میں ملتا ہے پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ کہا علی ہے. علی ہے. کہا اس کے بعد؟ کہا حسن. کہا اس کے بعد؟ کہا حسین. کہا اس کے بعد؟ کہا سجاد. کہا اس کے بعد؟ کہا باقر. کہا اس کے بعد توجہ. کہا اس کے بعد اب نبی نے نام نہیں بتایا, نبی نے صفت بتائی. نبی نے کہا اسمہو عند اہل سماء صادق, اہل آسمان جسے صادق کہہ کے پکارتے اور ماننا پڑے گا. دنیا کے بنائے ہوئے صدیق اور ہوتے ہیں, اللہ کا بنائے ہوا صادق اور ہوتا ہے. ایک نزدیک آنی ہے نہیں ٹوٹتی. اللہ عہد لے رہے ہیں, عہد لے رہے ہیں. پھر بات دوہرا دیتا ہوں, عہد لے رہے ہیں. کن سے لے رہے ہیں؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں سے عہد لے رہے ہیں. کس کے لیے لے رہے ہیں؟ محمد کے لیے. اس کا مطلب ہے جن سے عہد لے رہا ہے وہ اور ہے. نہیں, تھوڑا سا میرے ساتھ ملے. جن سے عہد لے رہا ہے وہ اور ہے, اور جس کے لیے عہد لے رہا ہے وہ اور ہے. جن سے عہد لے رہا ہے وہ اور ہے, اور جن کے لیے عہد لے رہا ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ سارے نبیوں سے عہد لے رہے ہیں. توجہ, عہد لے رہے ہیں, عہد لے رہا ہے اللہ. تو پھر ماننا پڑے گا کائنات کی خلقت سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے. جو جوان بیٹھو ذرا ہاتھ چھوڑنا, جو بوڑھے ہو بے شک باندھی رکھو, جو جوان ہو ہاتھ چھوڑنا, اپنے دونوں بازو بلند کر کے ایک دفعہ ایسا لگے جیسے آپ غدیر کے منبر کے سامنے بیٹھے, ایسا جملے کا, ایسا آپ نے جملے کو سننا ہے, ایسا ولایت کا اظہار کرنا ہے. مجھے پتا چلے میں آپ کو غدیر کے میدان میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے جس کی نبوت کا اقرار لیا جائے اسے محمد کہا جاتا ہے, اور غدیر کے میدان میں اسی محمد سے جس کی ولایت کا اقرار لیا جائے اسے علی کہا جاتا ہے. جی جس کی نبوت کا اقرار لیا جائے اسے محمد کہا جاتا ہے. اور محمد کو روک کر, جی محمد کو روک کر جس کی ولایت کا اقرار لیا جائے جی اسے علی کہتے ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کا کیا ترجمہ ہے؟ ایک بندہ بولے میں راضی ہوں, ایک بندہ اس بڑے پنڈال سے بولے میں راضی ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی اگر جی ترجمہ آپ نے جو کیا نا, یہ میں بھی پہلے یہی ترجمہ کرتا تھا, لیکن جو آگے وحید خراسانی نے ترجمہ کیا نا, صحیح ترجمہ وہ ہے جو آگے وحید خراسانی نے کیا ہے. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو کوئی کام نہیں کیا. اللہ کہہ رہے محمد علی کی ولایت کا اعلان کر, اگر اعلان نہ کیا میں تیری رسالت باطل کر دوں گا. تھوڑے بندے میری بات کو سمجھو, جی تیری رسالت باطل کر دوں گا. اچھا نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں واپس آنے لگا ہوں 4 نبیوں پہ اور زمانے کے نام پہ اور میری گفتگو ختم ہو جائے گی. کہا جی نہیں سمجھ آئی مجھے آپ کی بات. جی 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 اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرو گے میں تمہاری رسالت باطل کر دوں گا. جی 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 وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. جی چاہیے حوالہ میں دوں گا آپ کو, میرا نمبر موجود ہے, میں آپ کو بھیجوں گا, کتاب بھیجوں گا. جی چلے جی میں اب کیا اس سے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں. علی کی ولایت چیز یہ ہے, چلیں آپ آسان بتا دیں ترجمہ کیا مطلب ہے اس کا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, آپ آسان ترجمہ کر دیں. میں وہ جی جی چلیں میں آگے بڑھتا ہوں, چلیں اس پہ انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے. میں آگے بڑھنے لگوں. کہا آپ کے بعد کون ہے آپ کا خلیفہ؟
کالی ہے، پھر حسن پھر حسین، ایسے نام بتائے۔ اس لیے ایک روایت میں ملتا ہے نبی نے سب کو جمع کر دیا، کہا انا خلفائی و اوصیائی حجج اللہ علی الخلق مہدی، کہا میرا پہلا علی ہے، میرا آخری مہدی ہے، فینزل روح اللہ عیسیٰ ابن مریم فیصلی خلف المہدی، کہ اسی لیے جب میرا مہدی ظہور کرے گا ادھر سے مہدی آئے گا، ادھر سے عیسیٰ آئے گا، اور نماز کا وقت ہوگا۔ جی جو میں نے پڑھا ہے میں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، سن کے پڑھنے والا انتظار سے خطیب نہیں، میں دکھا دوں گا، پڑھا میں نے، آپ پریشان نہ ہو، میں دکھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ذرا جاگ کے میرا جملہ سننا، کہ نماز کا وقت ہوگا، بیٹے بیٹھو نیچے، نماز کا وقت ہوگا، نماز کا، آگے تیرا 12واں امام آئے گا، نبی کی روایت کے جملے فیصلی خلف المہدی، ادھر سے عیسیٰ آئیں گے، نبی مولا کہیں گے عیسیٰ سے آئیے آپ نماز پڑھائیے، آئیے آپ نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے میں نہیں پڑھا سکتا، میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ آگے آ جائیے اور آپ نماز پڑھائیے۔ اپنی خطابت کے آواز میں، انداز میں اگر یہ بات بیان کروں تو عیسیٰ کہیں گے اتنے 1000 سال چوتھے آسمان پہ بیٹھا رہا ہوں، یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، جو پیچھے ہے وہ مریم کا بیٹا ہے، جو آگے ہے وہ زہرا کا بیٹا ہے۔ ایک چمکتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، ایک دہکتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، ایک چمکتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، ایک دہکتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے۔ مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ زمانے کے امام کو پکارا کرو، زمانے کے امام کو بلاؤ، یہ مجلس حسین میں آ کے بیٹھنا یہ بھی زمانے کے امام کی نصرت ہے۔ یہ سارے ناصران مہدی بیٹھے، سارے ہم اسی لیے تو مجلس میں آتے ہیں کیا مولا کی نصرت کے قابل بن سکے۔ سرکار امام خمینی کا فرمان ہے، آج بھی حرم میں لکھا ہوا ہے، بی بی کے حرم میں لکھا ہوا ہے، ہزاروں علماء گزرتے ہیں وہاں سے، لکھا ہوا ہے کہ حجت خدا کون ہے؟ جو نہ صرف ہم کرتے ہیں، جو صبح سے لے کے شام تک ہم کرتے ہیں، نہ صرف وہ، جو کچھ ہم سوچتے ہیں نا، فرزند زہرا اس سے بھی واقف ہے۔ جی حجت خدا، حجت کا یہی تو مطلب، حجت یہی تو حجت ہے۔ ہائے اب میں کیا بیان کروں، یہی تو حجت ہے۔ حجت کی وجہ سے یہ چاند میں ٹھنڈک ہے، حجت کی وجہ سے چاند میں، سورج میں حدت ہے، سورج کی وجہ سے، حجت کی وجہ سے پھولوں میں خوشبو ہے، حجت کی وجہ سے پھلوں میں ذائقہ ہے۔ معصوم نے فرمایا اگر ماں بین زمین و آسمان حجت نہ ہو، زمین اپنے اہل کو نگل لے، نظام جی کائنات ختم ہو جائے۔ کائنات کو رزق ملتا ہے کس کی وجہ سے؟ بولو کس کی وجہ سے ملتا ہے؟ بولو سارے زبان سے بولو، حجت کی وجہ سے ملتا ہے نا۔ کائنات باقی ہے کس کی وجہ سے؟ حجت کی وجہ سے۔ تمہیں رزق ملتا ہے حجت کی وجہ سے۔ اور جہاں پہ بیٹھے ہو میرا جملہ قبول کرنا، تیرے 11ویں امام کی حدیث ہے، معصوم نے فرمایا نحنو حجج اللہ علی الخلق و امنا فاطمہ تو حجت اللہ علینا۔ معصوم نے فرمایا دنیا والو ہم تم پہ حجت ہے، ہم حسن سے لے کے مہدی تک ہم تم پہ حجت ہے، لیکن وہ بھی جو ہم 11 پر بھی حجت ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کائنات باقی ہے، ماننا پڑے گا کائنات باقی ہے، مہدی کی وجہ سے، مہدی باقی ہے تو فاطمہ کی وجہ سے۔ تم باقی ہو ہماری وجہ سے، اور اگر ہم باقی ہیں تو زہرا کی وجہ سے۔
نحنو حجت اللہ علی الخلق و امنا فاطمہ حجت اللہ. یہ بی بی ما بین نبوت و ولایت ہے. ہائے 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 ہائے. جی 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 ما بین نبوت و ولایت ہے میری بی بی. اس لیے یہ آغا وحید خراسانی نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے حلقہ وصل نبوت و ولایت. یہ وہ بی بی ہے جو نبوت و ولایت کو ملا دیتی ہے. جی 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 تھوڑے سے دیر ملک صاحب تھوڑے سے دیر سے پہنچا یہ مجمع دونوں کو ملا دیتی. کہتے ہیں بی بی کو صرف یہ نہ کہا کرو کہ یہ بی بی عورتوں پہ حجت ہے. نہیں معصوم میرے خیال سے امام زمانہ کے جملے جو میرے لیے اسوہ حسنہ ہے نا وہ میری دادی ہے. جی جو میرے لیے اسوہ حسنہ ہے وہ میری دادی. فرمایا یہ ما بین نبوت و ولایت ہے یہ بی بی. میں اسی جملے پہ آج کی مجلس کو ختم کر رہا ہوں فضائل کی. کل انشاءاللہ میں اس سے آگے بڑھوں گا. کیا کہا یہ ما بین نبوت و ولایت ہے یہ بی بی. کیا مطلب یعنی ایک رخ سے دیکھو آدم سے لے کے محمد تک سارے نبیوں کے کمال اس بی بی میں. سارے جتنے کمالات ہیں نا وہ اس بی بی میں. اور دوسرے رخ سے دیکھو تو علی سے لے کے مہدی تک جو کچھ ولایت میں ہے سب کچھ اس بی بی کے پاس ہے. یہ بی بی نبوت و ولایت کو ملا دیتی ہے کہ ایک ہستی کا ہونا ضروری ہے جو ایک اعتبار سے نبیوں والے صفات رکھتی ہے اور ایک اعتبار سے اماموں والے صفات رکھتی ہے. اس لیے اپنے زمانے کے امام کو پکارا کرو, اپنے زمانے کے امام سے مدد مانگا کرو. اس کی وجہ یہ میں حوالہ دے دیتا ہوں. علامہ کاظم قزوینی نے لکھا ہے, ان کی کتاب ہے امام زمانہ پہ, بڑی معروف کتاب ہے, اردو میں چھپی ہوئی ہے. اگر کوئی مطالعے کا شوق رکھتے ہو تو پوچھو ان کی کتاب. اس کے اندر انہوں نے بہت سارے ایسے واقعات کو جمع کیا ہے کہ زمانے کے امام نے کس کی کہاں پہ کیسے مدد کی ہے, کیسے مدد کی. بس آخر اور ایک جملہ مصیبت کا میں اپنے بھائی کے حوالے کر دوں. کیا انہوں نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی کے زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی تھی, ایک کتاب جو 1000 صفحے پہ مشتمل تھی. کتاب لکھی گئی جو 1000 صفحے پہ مشتمل تھی جو ہمارے مذہب کے خلاف تھی. میرے بھائی تشریف لے آئیے, ایک دفعہ مل کے سرکار امام زمانہ کی آمد کو یاد کر کے صلوات پڑھیں. جو بات کر رہا ہوں ختم کر کے ممبر آپ کے حوالے کرنے لگا. کتاب لکھی گئی ہے, توجہ, کتاب لکھی گئی کا پھر شاگرد نے آ کے اطلاع دی. جب پتہ چلا کہ جاؤ وہ کتاب لے کے آؤ, اور بیٹے مجھے میری سنو, کہ جاؤ اور وہ کتاب لے کے آؤ. اب جب کتاب پہنچی تو ساتھ کا قبلہ یہ جو کتاب ملی ہے نا یہ صرف ایک رات کے لیے ملی ہے, کل واپس کرو. حجت بتا رہا ہوں, حجت کا ترجمہ کر رہا ہوں بالکل آسان لفظوں میں, یہ بچے بھی سمجھ جائیں. کہ یہ جو ملی ہے نا ملی ایک رات کے لیے. کہا ٹھیک ہے, پھر کیا کرو. کہا پہلے اس کتاب کو ہو بہو لکھیں, 1000 صفحہ لکھیں, اور لکھنے کے بعد ایک جملے کا معنی کریں, اور پھر ایک جو سوال ہے نا جو کچھ دشمن نے لکھا اس اشکال کا جواب دیں. اب پہلے ساری لکھنی پڑے گی, پھر دوسری کتاب لکھیں گے جس میں جواب دینا پڑے گا. اب جو بندہ حاضر بیٹھا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ میرا زمانے کا امام مجھے دیکھ رہا ہے, ذرا 1 منٹ کے لیے مجھے دیکھنا. انہوں نے کتاب رکھی اور لکھنے لگے. لکھتے لکھتے انہوں نے کہا کہ سوچا کہ میرا زمانے کا امام کہتا ہے کہ جب تم پریشان ہو جاؤ مجھے پکارو, ہمارا کام کرو, میں تمہاری مدد کرتا ہوں. تو میرے مولا کہاں پہ ہے, یہ کام تو بہت زیادہ ہے, یہ تو میں کر ہی نہیں پاؤں گا. علامہ نے لکھا ہے, علامہ مجلسی نے بھی یہ سوچا تھا, صاحب بہار الانوار نے, جنہوں نے 120 جلدیں لکھی ہیں معصومین پہ, کہتے ہیں کہ جیسے ابھی سوچا تھا یہ دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ دستک ہوئی, ایسے دروازہ کھولا. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو ایک جوان ہے, لمبا قد ہے, خوبصورت موٹی آنکھیں, گھنی داڑھی ہے, 30-40 سال کے مابین عمر ہے. میں نے کہا یہ اندر تشریف لائیے. جیسے سرکار سے کہا اندر تشریف لائیے, وہ اندر تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا
میری زبان میں بولنے لگے. مجھ سے پوچھا کہا یہ کیا لکھے ہو؟ میں نے کہا ایسے ایسے کتاب لکھی گئی ہے, میں پہلے وہ کتاب لکھ رہا ہوں, پھر اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر اس کا جواب لکھوں گا. انہوں نے کہا لاؤ تم بولو میں لکھتا ہوں, تم بولو میں لکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا شاید آپ ایسے لکھیں مجھ سے بعد میں پڑھنا ہی نہ ہو. انہوں نے کہا لاؤ تم بولو میں لکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں علامہ مجلسی کہتے ہیں جب میں نے بولا انہوں نے لکھا, انہوں نے آدھا صفحہ لکھا تھا, جو بندہ جاگ کے بیٹھے مجلس میں آدھا صفحہ, بیٹے بیٹھنا بالکل درمیان میں کھڑے ہوئے, کہتے ہیں ابھی آدھا صفحہ لکھا تھا, آدھا صفحہ ابھی لکھا تھا جب میں نے اپنی زندگی میں اس سے خوبصورت خط نہیں دیکھا تھا, اس سے خوبصورت لکھائی نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا حضور آپ لکھتے نہیں؟ انہوں نے کہا لاؤ میں تمہاری یہ زحمت بھی ختم کرتا ہوں. انہوں نے سامنے کتاب رکھی, لکھتے گئے اور میں تھوڑی دیر بعد ایسے دیکھ لی اور میں سو گیا. اپنے معمول کے مطابق نماز تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی, جب آنکھ کھلی دیکھا تو وہ جوان جا چکا تھا. میں نے کہا جوان چلا گیا, کوئی ناشتہ پانی کچھ بھی نہیں دیا, اور وہ کتاب تو واپس کرنی ہے, انہیں شاید کچھ صفحے لکھے وہ تو چلے گئے ہوں گے. اب کہتے ہیں جب میں نے کتاب اٹھائی, خدا را جس کو جتنی سمجھ ہے, اب جب میں نے لکھائی دیکھی, کتاب دیکھی, 10 صفحے لکھے ہوئے تھے, 100 صفحہ لکھا ہوا تھا, 500 صفحہ لکھا ہوا تھا, 1000 صفحہ لکھا ہوا تھا, ساری ہو بہو لکھی ہوئی تھی, اور نیچے لکھا ہوا تھا, مہر تھی سرکار کی, لکھا ہوا تھا انا حجت ابن الحسن العسکری المہدی. وہ سرکار نے دستخط بھی کیے, سرکار نے اپنی مہر بھی لگائی, اور ساتھ ایک جملہ لکھا, اور ساتھ یہ جملہ لکھا کہا مجلسی میرے شیعوں کو بتا دینا جب تم کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تم بلانے میں دیر کر سکتے ہو, میں آنے میں دیر نہیں کرتا. بلانے میں دیر کر سکتے ہو, میں دیر نہیں کرتا. تیرے 2 امام ایسے ہیں جو آنکھوں سے پانی نہیں بلکہ خون روتے تھے. ایک تیرا چوتھا امام ہے, ایک تیرا 12واں امام ہے, جو آج بھی آنکھوں سے پانی نہیں خون روتا ہے. ہر شب جمعہ, یہی میرا مصائب سمجھنا آج کی مجلس میں, ہر شب جمعہ تیرا 12واں امام کربلا جاتا ہے, کربلا جاتا ہے. اگر کوئی کربلا کا زائر بیٹھا ہے تو میری گواہی دے گا, جہاں پہ سر والا ایریا نا مولا کا, وہاں سے ایک روڈ نکلتا ہے, اسے کہتے ہیں باب سدرہ. باب سدرہ, باب سدرہ پہ جو پہلی زیارت ہے نا, جو پہلی, وہاں پہ اہل سنت بھی جا کے ماتم کرتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاذا مقام علی الاکبر, یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حسین کے بیٹے علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا تھا. عزاداران مظلوم کائنات, وہاں پہ اہل سنت بھی ماتم کرتے ہیں. جگہ ایسی جیسے وہاں سے پلٹ کے تھوڑا پیچھے جائے نا, وہاں پہ ایک مقام ہے, بتانا نہیں پڑتا جہاں پہ کیا ہوا تھا. عزاداروں وہاں پہ ایک جھولا پڑا ہوا ہے, اور پہ اولاد جاتے وہاں سے اولاد مانگتے. عزاداروں لو میرا مصائب ختم ہو گیا, میں نے یہی کچھ تمہیں سنانا تھا, بس تم رو پڑے, تم نے گریہ کیا, مجلس میری مکمل ہو گئی. عزاداروں ایک مقام آتا ہے جہاں پہ تیرا 12واں امام پانی نہیں خون روتا ہے. صحابی ساتھ سوال کرتے ہیں مولا اس مقام پہ پانی, اس مقام پہ پانی, اس مقام پہ پانی یا خون کس لیے؟ رو کے کہتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا, یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پہ عصر عاشور کو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے میرا دادا حسین دائیں رخسارے کے بل زمین پہ گرا تھا.